اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دے، کہو آمین۔ دین کے نام پہ بغیرتی کرتے ہیں، دین کے نام پہ عزت لوٹتے ہیں، دین کے نام پہ اسلام سمجھ کر ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ شرعی طلاق، شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ کیا سمجھایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی، ایام مخصوصہ میں بیوی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ عبداللہ کو دیکھا ہے، اس نے ایسے ایسے کیا۔ آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو، جب وہ آئے آپ نے کہا جاؤ، واپس جاؤ اور جا کے اپنی بیوی سے رجوع کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیوی کو طلاق دینے کا ایام مخصوصہ میں۔ یعنی خامد اپنی بیوی کو جب بیوی ایام مخصوصہ میں ہو، حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح جب بیوی ایام مخصوصہ سے پاک ہو جائے، غسل کر لے اور خامد اور بیوی آپس میں ہم بستری کر لیں، مل لیں، تعلقات ہو جائے قائم، پھر بھی یہ خامد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ پھر 1 مہینہ انتظار کرے، پھر اس عورت کو حیض آئے گا، پھر وہ عورت حیض سے پاک ہوگی، غسل کرے گی، طہر میں آئے گی، پھر یہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، پھر اس کو جا کے طلاق دے دے۔ اتنا انتظار کون کرے؟ ہمارے ہاں تو طلاق ہوتی ہے نا اسی لمحے میں ہوتی ہے، صرف غصے میں آ کے۔ بعد میں تو وہی خامد ہمارے پاس آتا ہے، فون کرتا ہے یا براہ راست آتا ہے، او مولوی صاحب غصے سے طلاق میں نے دی ہے، میرا ارادہ نہیں تھا، بس وہ میں غصے میں کھڑا تھا، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں، فلاں ہوں، یوں ہوں، جب میں غصے میں آتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا۔ او میرے بھائی طلاق ہوتی غصے میں ہے، چوم چاٹ کے بیوی کو کون طلاق دیتا ہے بھائی؟ جب بھی طلاق ہوتی ہے غصے میں ہی ہوتی۔ یہ کوئی نیا طریقہ ہے بھائی؟ وہ جو غصے میں ہی ہونا تھا، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سب کو بلڈ پریشر ہے، صرف آپ کو نہیں ہے، اور یہ بلڈ پریشر بھی صرف وہاں ہوتا ہے جہاں آگے والا بندہ کمزور ہو، آگے والا بندہ تکڑا ہو نا، طاقتور ہو، یہ بلڈ پریشر پہلے لو ہو جاتا ہے۔ یہ صرف باتیں ہیں دماغ کی بنائی ہوئی، ذہن کو سمجھائی ہوئی، یہ بہانے ہیں سب، کوئی بلڈ پریشر نہیں۔ غصے میں طلاق دے گا بندہ، اور طلاق کا شرعی طریقہ صرف یہی ہے، ایام میں حیض میں طلاق نہ دے، جب خامد بیوی طہر میں مل لیں طلاق نہ دے، پھر اس کو دوبارہ حیض آئے گا، پھر وہ پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد ہم بستری نہ کرے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ایسی طلاق تو اس معاشرے میں ہوتی نہیں۔ میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی بندے نے اپنی بیوی کو ایسے طلاق دی۔ یہاں جو بھی طلاق ہوتی ہے غیر شرعی ہوتی ہے، غصے میں آ کے، اور پھر اس کے بعد جو غلطی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دینا، یا وہ بیوی خود گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ اب اس نے کام ایسا کر دیا ہے کہ پوری برادری میں اس بات کو اچھال دیا، اب بات اوپن ہو گئی ہے۔ پہلے بات صرف گھر میں تھی، 4 دیواری کے اندر تھی، 4 دن کے بعد خاوند بیوی راضی ہو جاتے، ہفتے میں راضی ہو جاتے، مہینے میں راضی ہو جاتے۔ اب کیا ہے؟ اب تو رشتہ داروں کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب بات پہنچ گئی ہے بڑوں تک، اب بڑے آئیں گے طائش میں، اب بڑوں کو یاد آئے گی غیرت، انہیں پتہ نہیں کیا کچھ یاد آئے گا۔ اللہ کے بندو، تمہاری بیوی ہو تمہیں پتہ چلے، دوسروں کی بیوی کے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتے۔ 60 سال زندگی گزار دی تم نے، تمہارے 5-7 سال کی زندگی گزر گئی ہے، اتنا نہیں پتہ چلتا کہ 2 بندوں کو جدا نہیں ہونے دینا۔ اور جب خامد اور بیوی کا آپس کا مقابلہ آ جائے، غلطی خامد کی ہو، بات سمجھو، غلطی خامد کی ہو، خامد حاکم ہے، بیوی کے سامنے خامد کو غلط نہیں کرتے۔ جیسے بیٹے کے سامنے باپ کو غلط نہیں کرنا، شاگرد کے سامنے استاد کو غلط نہیں کرنا، اسی طرح خامد کے سامنے بیوی کو بٹھا کے ابھی آپ نے ایسے کہا تھا، ابھی آپ بتاؤ آپ اس نے یوں کیا تھا۔ اب خامد اور بیوی کو آمنے سامنے کر دیا ہے، باقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ طریقہ ہی ہمارا غلط ہے۔ دونوں سے الگ الگ سنیں، دونوں سے الگ الگ سننے کے بعد وہ خامد قصور اگرچہ خامد کا ہے، خامد کا قصور بنائے خامد کے سامنے، 4 بندوں میں اس کو بٹھائیں، اس کو غلط کریں، لیکن جب بیوی کے پاس جائے تو اس کا اس انداز سے ذہن بنائے کہ بچی اگر آپ یہ نہ کرتی تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی، قصور تمہارا بھی ہے، قصور تمہارا بھی ہے، اس کا قصور بناتے ہی نہیں ہو۔
تو وہ کیسے راضی ہوگی واپس جانے کے لیے؟ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دی، کہو آمین۔ دین کے نام پہ بغیرتی کرتے ہیں، دین کے نام پہ عزت لوٹتے ہیں، دین کے نام پہ۔ اسلام سمجھ کر ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ جب طلاق کی باری آتی ہے، جب حلالہ کی باری آتی ہے، پھر قرآن یاد آ جاتا ہے، پھر حدیث یاد آ جاتی ہے، اور فلاں کے بعد جاؤ وہ قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ بتائے گا، تمہاری بیٹی حلالے سے بچ جائے گی۔ یعنی تمہیں قرآن اور حدیث، ہمیں قرآن اور حدیث صرف بیٹی کی عزت بچانے کے وقت یاد آتا ہے، اور باقی تمام معاملات میں قرآن حدیث یاد نہیں آتا۔ باقی سارے معاملات اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب کیوں؟ یہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا، میرا دل یہ بات برداشت نہیں کر رہا کہ میری بہن کو یہ بندہ لے جائے، میری بیٹی کو یہ بندہ لے جائے 3 دن کے لیے، میں نکاح کر دوں، پھر یہ حلال کرے اسے۔ وہ انسان بھی حلال ہوتے ہیں، ایک انسان کو ایک انسان دوسرا لے جائے اور اسے پہلے کے لیے حلال کرے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا اخبرکم بالتیس المستار، اے صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں کرائے کے سانڈ کے بارے میں؟ کرائے کے سانڈ، وہ کرائے کا سانڈ کیا ہے؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جس نے حلالہ کیا اور جس نے حلالہ کروایا، یہ دونوں لعنتی ہیں۔ یہ جو حلالہ کرنے والا ہے یہ وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ یہ مولوی تھوڑی ہے، اب شادیاں نہیں کرتے، مال کھا کھا کے، وہ مال بھی ہمارا کھاتے ہیں، ہمارا ہی مال کھا کے اسلام کے نام پہ پھر ہماری عزت لوٹتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں ان مسلمانوں پر جو اپنی بہنوں کو، جو اپنی بیٹیوں کو ان کرائے کے سانڈوں کے بعد دے کے آتے ہیں۔ 3 دن کا بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ اللہ کے پھر تو ہم پاگل ہیں جو ساری زندگی کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوا ہے، پھر وہ پاگل ہیں جنہوں نے آپ کی بہنوں کے ساتھ ساری زندگی کے لیے نکاح کیا ہوا ہے۔ ہماری ماؤں کے ساتھ ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کون رکھ سکتا ہے؟ پھر تو سارے 3 دن کے لیے نکاح کرے پڑتی۔ اس طرح تو الحمدللہ ہم 1000 عورتوں کا نکاح کر لیں گے، پھر تو نکاح نہ رہا۔ پھر ایسے خام خواہ اہل تشریع کو برا بلا کہتے ہیں ہم کہ ان کے ہاں نکاح متع جائز ہے، وہ اسے نکاح متع سمجھتی ہیں، ان کے ہاں وہ جائز ہے۔ اگر وہ جائز ہے تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی مولوی صاحب کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، وہ پیسے بھی لیتا ہے، اگر لڑکی پسند آ جائے تو پھر طلاق بھی نہیں دیتا۔ ایسے واقعات آپ نے کافی سنے ہوں۔ قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔